یہ دیکھیے بہت آسان ہے اپنی عاجزی کو بیان کرنے کا. امام صادق فرماتے وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ, زہرا شب قدر ہے. اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. جو کچھ بیان کر رہے ہو وہ زہرا کے فضائل کی ابتدا ہے, انتہا نہیں ہے. توجہ فرمائیں, جو کچھ بھی تمہیں آتا ہو وہ ابتدا ہے فضائل زہرا. وگرنہ خدا کی قسم کون جانے اس ذات کو کہ اس ذات کے فضائل کیا ہیں, جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں انہا ونور فاطمہ فی الارض والمنصورہ فی السماء. تمہیں پتا ہے یہ نور جب زمین پر آیا تو اس کا نام فاطمہ رہا, اور یہ نور جب آسمان پہ تھا تو اس کا نام منصورہ تھا. اب کیا معنی کرے گا آدمی, یعنی یہ نور زمین پر آیا تو فاطمہ کہلایا, وگرنہ آسمانوں پر اسے منصورہ جانتے ہیں. منصورہ کا مطلب سمجھتے ہیں جس کی مدد کی جائے گی. کون مدد کرے گا؟ آپ مدد کرو گے زہرائے مرضیہ کی کہانی. منصورہ یعنی جس کی خدا مدد کرے گا. کن چیزوں میں مدد کرے گا؟ جب محبان زہرا جائیں گے اور زہرا شفاعت کریں گی, اس دور کے لیے منصورہ ہے. خدا کہے گا بی بی لے جاؤ جسے لے جاؤ. یہ ہے بی بی سلام اللہ علیہ کے. کون جانے واقعا خدا کی قسم یہ صدیقہ طاہرہ کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی زہرا کا نور خلق ہوا قبل ان تخلق الارض والسماء, قبل اس کے کہ زمین و آسمان کا نور خلق ہوتا میری بیٹی کا نور خلق ہوا. وقال بعض الناس, روایت کا جملہ ہے, بعضوں نے کہا یا رسول اللہ فلیست ہی انسیہ, تو اس کا مطلب زہرا انسانوں میں سے نہیں ہے. پیغمبر نے فقالا حورا و انسیہ, زہرا کو عام انسانوں میں مت سمجھو, زہرا حورا انسیہ ہے. اس کے بعد لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جب زہرا کچھ نہیں تھا, اب یہاں پر توجہ فرمائیں, جب کچھ نہیں تھا زہرا تھی تو وما طعامھا, پھر زہرا کی غذا کیا تھی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا زمین و آسمان پہ, کچھ نہیں تھا تو زہرا تھی. وما طعامھا, زہرا کی غذا کیا تھی؟ اب اس بی بی کی غذا بھی سنی لیجئے. پیغمبر نے فرمایا وطعامھا التسبیح والتحمید والتہلیل. زہرا کی غذا جاننا چاہتے ہو, زہرا کی غذا کا نام الحمدللہ ہے, سبحان اللہ ہے, لا الہ الا اللہ. جس ذات کی غذا حمد خدا, سبحان اللہ خدا اور لا الہ الا اللہ خدا ہو تو وہی ذات محور آئے تطہیر بنتی ہے. اتنی پاک خاتون کی غذا بھی الحمدللہ ہے. یہ پیغمبر, میں لفاظی تو نہیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, پیغمبر فرماتے ہیں وہ تسبیح و طعامھا التسبیح والتحمید والتحلیل, یہ زہرا کی غذا ہے. اب اس کے بعد دنیا عام انسانوں سے زہرا سلام اللہ علیہ کا مقابلہ کرے کہ جس کا طعام اتنا پاک ہے, الحمدللہ غذا. اب اس نور کی حقیقت کو کون جانے گا؟ یہ عام بشر کی طرح تو نہیں ہے کہ جس کی غذا کچھ اور نہیں, اس کی غذا ہی الحمدللہ ہے, اس کی غذا ہی لا الہ الا اللہ ہے, اس کی غذا ہی سبحان اللہ ہے. یعنی پوری طرح سے یہ وہ نور ہے. خدا کی قسم روایت کا جملہ جو میں نے دیکھا کہ بلا واسطہ جس نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا وہ نور زہرا ہے. یہ روایت میں خلق اللہ من نور ہی, یہ جملہ ہے. اللہ نے زہرا کو کس سے خلق کیا؟ اپنے نور سے. ومن نور عظمت ہی, اپنی عظمت کے نور سے. یہ بھی ایک بات عرض کر دوں جو باتوں کا ذہن میں, شہزادی آتی ہیں تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں, یہاں تک ہمارے بیان کیا جاتا ہے, حالانکہ کھڑے نہیں ہوتے. فقام الیہا, الیہ کا ترجمہ صحیح کریے, الیہا فقام لہا. عربی گرامر کے لحاظ سے آپ آئیں میں کھڑا ہو جاؤں تو کہیں گے فقام لہو, یہ آدمی فلاں آدمی کے لیے کھڑا ہو گیا احترام میں. الیہا کے ذریعے اگر متعدی ہوتا ہے تو کھڑا ہونا نہیں ہے, دوڑ کر جانا ہے. پیغمبر احترام زہرا میں صرف کھڑے نہیں ہوتے, پیغمبر اگر زہرا آ رہی ہوں تو کھڑے ہو کر دوڑ کر استقبال زہرا کو جاتے. یہ لطافت کلام ہے. کیوں پیغمبر یہ عمل کرتے تھے معلوم ہے؟ ایک بیٹی کے احترام کی وجہ سے. تو بیٹی کا احترام تو ایسے نہیں کیا جاتا کہ بیٹی آئے تو دوڑ کر آپ جائیے.
کہا نہیں تم نے سمجھا ہی نہیں نا، خلق اللہ من نور عظمت ہی، جب اللہ نے زہرا کے نور کو اپنی عظمت کے نور سے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے، تو پیغمبر احترام زہرا نہیں کر رہے ہیں، احترام عظمت نور خدا کر رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، احترام عظمت نور خدا، یہ جو سامنے سے آ رہا ہے وہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ نور عظمت پروردگار عالم ہے۔ اب پیغمبر جیسا عبد کیسے خاموش ہو جائے؟ جہاں عظمت نور خدا سامنے سے چلا آ رہا ہو تو پیغمبر دوڑ کر جائیں گے اور اس بیٹی کا احترام کریں گے۔ یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات۔